بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، فيه ليلة خير من 1000 شهر. جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. من أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنی زندگی اور اپنی عمر کے اس مرحلے تک پہنچایا کہ ہم ایک بار پھر اپنی دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے موسم بہار رمضان المبارک کا استقبال کرنے جا رہے ہیں. سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا اور آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ رمضان المبارک کے آغاز سے 2 مہینہ پہلے سے رمضان کے استقبال کی تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے. چنانچہ رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا، رجب کا چاند نظر آتا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ ہوتی تھی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب کے مہینے میں بھی اور شعبان کے مہینے میں بھی ہمارے لیے برکتیں مقدر فرما دیجئے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. یعنی ہماری عمر میں اتنی برکت فرما دیجئے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں، رمضان کی مقدس ساعتوں سے فیضیاب ہوں، ہمیں روزوں کی توفیق عطا ہو، ہمیں نمازوں کی سعادت ملے، ہمیں تراویح و تہجد کے اہتمام کی سعادت حاصل ہو اور آپ کا قرب اور آپ کی رضا ہمیں میسر آئے. یہ تھا رمضان المبارک کا استقبال. آج جب شعبان کی 28ویں تاریخ ہے اور
کل غالب گمان کے مطابق شعبان کی 29ویں تاریخ میں اور دن گزرنے کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی توقع ہے، اور پھر تراویح اور روزوں کے آغاز کی امید ہے۔ ہم اور آپ رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو حدیث کی کتابوں میں منقول ہیں، ان میں سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک روایت یہ بھی نقل ہوئی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ کو رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے صحابہ کرام کے مجمع کو خطاب فرمایا۔ یہ پورا خطاب جو عربی زبان میں حدیث کی کتابوں میں نقل ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 منٹ کا خطاب ہے، اور اس خطاب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا، اس کی خصوصیات کا، اس کی برکات کا، اس کے امتیازات اور فضائل کا بہت واضح الفاظ میں انتہائی جامع اسلوب میں تعارف کرایا ہے۔ سیدنا حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، اور خطاب پوری انسانیت کو فرمایا۔ ارشاد ہوا، ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے جا رہا ہے ایسا مہینہ جو عظمتوں کا مہینہ ہے، ایسا مہینہ جو برکتوں سے لبریز مہینہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے تعارف میں پہلی بات یہ بتائی کہ یہ عظمتوں کا مہینہ ہے، اور دوسری بات یہ بتائی کہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، اور تیسری بات فرمائی جو قرآن مجید میں مذکور بھی ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، رمضان میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، جو پورے رمضان کبھی بھی آ سکتی ہے، اور بطور خاص رمضان کے آخری عشروں میں، آخری عشرے کی راتوں میں کوئی ایک رات شب قدر ضرور ہوتی ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے غالب گمان کے مطابق 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں راتوں میں سے کوئی رات شب قدر ہوتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر بتایا ہے۔ یہ خصوصیت صرف سال کے 12 مہینوں میں صرف رمضان المبارک کو حاصل ہے کہ اس مہینے کی راتوں میں ایک رات قبولیت کی، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کی توجہ کی رات ہوتی ہے، جسے اجر کے اعتبار سے، فضیلت و ثواب کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے دن کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اور رات کی نماز کو یعنی تراویح کو سنت و نفل قرار دیا گیا ہے۔ روزوں کو فرض قرار دیا گیا، اور تراویح کے عمل کو سنت قرار دیا گیا، اور پھر آگے 5ویں بات ارشاد فرمائی، جو اس مہینے میں فرض عبادت انجام دیتا ہے، اس کا یہ فرض عمل بقیہ مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ہے، اور جو نفل عبادت انجام دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ قرب خاص کو حاصل کر لیتا ہے، اور جو فضیلت بقیہ مہینوں میں فرائض کی ہوتی ہے، رمضان کی مقدس ساعتوں میں وہی فضیلت نوافل اور مسنون عبادتوں کی ہوتی ہے۔ اور پھر آگے
فرمایا گیا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُ الْجَنَّةِ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب صبر کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے معنی صرف مصیبتوں کو برداشت کرنے کے نہیں ہوتے، اسلام کی اصطلاح میں صبر میں پورا دین آ جاتا ہے۔ تمام نیک کاموں کو انجام دینا بھی صبر ہے، تمام گناہوں سے رکنے کا اہتمام بھی صبر ہے، اور حق کے راستے میں تمام مشقتوں کو اور پریشانیوں کو برداشت کرنا، ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کا جذبہ رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ فرمایا گیا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ غمگساری کا، ہمدردی کا، دوسروں کے کام آنے کا، دوسروں کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھانے کا مہینہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا وَهُوَ شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مؤمن کا رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑھا دیا جاتا ہے، رزق میں فراخی کا انتظام اور برکتوں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا جو کسی ایک روزے دار کو افطار کراتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا حصہ درمیانی عشرہ مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش کا پروانہ دیے جانے کا عشرہ ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا انعام عطا کیے جانے کا عشرہ ہے۔ اور پھر آخر میں اس خطبے کے آخر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اس مہینے میں اپنے ماتحتوں کا کام ہلکا کر دے، اپنے ماتحتوں کا، اپنے ملازمین کا، اپنے خدام کا، اپنے غلاموں کا، اپنی بادیوں کا، جو بھی اس کے ماتحت آتے ہیں ان کی ڈیوٹی کم کر دے، ان کے کام کو ہلکا کر دے، ان کا بوجھ کم کر دے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ایسے مسلمان کا استقبال کرتی ہیں۔ یہ ہے رمضان کے تعارف کا وہ خطبہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع کے سامنے رمضان کے آغاز سے ایک دن پہلے پیش فرمایا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا احادیث مبارکہ میں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظامات ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی احادیث میں فرمایا گیا، اعلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے آؤ، نیکیاں کماؤ، نیکیاں کرو، ثواب حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں حصہ لو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے کا یہ سیزن ہے، یہ موسم بہار ہے۔ اور اے گناہوں کے راستے پہ چلنے کے طلبگار بچو، باز آ جاؤ، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے، جو توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لے گی۔ ہماری سعادت ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عمروں میں اتنی وفا کی اور ہماری عمروں میں اتنی برکت فرمائی کہ اب رمضان ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے، ہم استقبال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان کی برکتوں سے ہم میں سے ہر ایک کو مستفید ہونے کی خاص الخاص توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ رمضان کے آغاز میں بہت مختصر سا وقفہ باقی ہے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں اس کا استقبال اس طرح کرنا چاہیے کہ ایک طرف ہم خصوصی دعاؤں کا اہتمام شروع کر دیں، اور جب دعا مانگیں تو دو دعائیں ضرور مانگیں۔ اے اللہ ہماری زندگی میں اتنی برکت فرما دیجئے کہ ہم پورا رمضان عافیت کے ساتھ گزار لیں، اور دوسری دعا یہ مانگی جائے خدایا ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں اپنے مقبول بندوں میں، رحمت یافتہ بندوں میں، کرم یافتہ بندوں
بندوں میں، مغفرت یافتہ بندوں میں، مقرب بندوں میں شامل فرمائیے، ہمیں بامراد فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، ہمیں کامیابی عطا فرمائیے، ناکامی سے دوچار مت کیجیے۔ یہ دعاؤں کا اہتمام، یہ ہے رمضان کے استقبال کی سب سے پہلی بنیاد۔ تو آپ رمضان کا خیر مقدم دعاؤں کے حصار میں کیجیے۔ رمضان کا استقبال سامان خورد و نوش کا انتظام نہیں ہے، رمضان کا استقبال گوشت اور مسالوں کا انتظام نہیں ہے، رمضان کا استقبال جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور جو سنت کا اصل طریق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دعاؤں کے حصار میں رمضان کا استقبال کریں۔ تو پہلا کام دعاؤں کا اہتمام، اور دوسرا کام حقوق العباد کی ادائیگی اور اپنے سینے کو بغض اور عداوت کی گندگیوں سے پاک کر لینا۔ یاد رکھیے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق اس کے وہی بندے ہوں گے جن کے سینے دوسروں کے لیے عداوت کی گندگیوں سے پاک ہوں گے، بغض اور کینے کی گندگیوں سے پاک ہوں گے۔ اس لیے قبل اس کے کہ رمضان کا آغاز ہو، ہم فکر کر لیں اپنے دلوں کی صفائی کی، اپنے سینوں کی صفائی کی، اپنے جذبات کی صفائی کی، اپنے اندرون کی صفائی کی، اور بغض سے، عداوت سے، کینے سے، کھوٹ سے، کپٹ سے، دوسروں کے ساتھ بے تعلقی اور دشمنی کے تمام گندے جذبات سے اپنے سینوں کی پاکی اور دلوں کی صفائی کے اہتمام۔ تو دوسرا کام ہے حقوق العباد کی ادائیگی اور اپنے دلوں کو بغض و عداوت سے پاک کرنے کی فکر۔ جن سے سلام بند ہے سلام شروع کر دیا جائے، جن سے کلام بند ہے کلام شروع کر دیا جائے، جن سے تعلق بگڑے ہوئے ہیں تعلق استوار کر لیے جائیں، جن کی طرف سے دلوں میں بغض کی گرہ پڑی ہوئی ہے اس بغض کی گرہ کو کھول دیا جائے اور نفرتوں کو محبت سے تبدیل کرنے کی فکر کی جائے۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ اور تیسرا عمل ہے توبہ کا اہتمام۔ آپ رمضان کا استقبال اس طرح کریں کہ آپ پاک ہوں، صاف ستھرے ہوں، جس طرح کسی اچھے مہمان کا استقبال کرتے ہوئے اور کسی عظیم انسان کا استقبال کرتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لباس بھی صاف ستھرا ہو اور خوشبو بھی آ رہی ہو اور کسی قسم کی گندگی باقی نہ رہے۔ رمضان سے بڑھ کر محترم مہمان کون ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ ہم اس کا استقبال اس طرح کریں کہ ہم پاک ہوں، صاف ستھرے ہوں، دھلے ہوئے ہوں، توبہ کر لیں۔ توبہ کا مخلصانہ بول تمام گناہوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، گناہوں کو معاف کرنے کا ضامن بن جاتا ہے، انسان کو دھو دیتا ہے، ستھرا اور نکھرا اور اجلا کر دیتا ہے۔ اس لیے توبہ کا اہتمام اور رمضان کا آغاز اس کیفیت کے ساتھ ہو کہ ہم سچے دل سے توبہ کر چکے ہوں، اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہو چکے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید کے چراغ ہمارے سینوں میں جل اٹھے ہوں۔ اور چوتھی بات، گناہوں سے اجتناب کا اہتمام۔ ہر وہ چیز جس کو شریعت نے حرام یا ممنوع قرار دیا وہ گناہ ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن خاص طور پر میں 4 باتیں بہت جلدی سے آپ کو سنا دوں۔ اللہ کرے کہ مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا ہو اور آپ سب صاحبان کو عمل کی توفیق عطا ہو۔ تمام گناہوں سے بچنے کا اہتمام ابھی سے شروع کر دینا چاہیے تاکہ رمضان کا استقبال ایسے ماحول میں ہو کہ ہم گناہوں سے بچنا شروع کر چکے ہوں، گناہوں سے اجتناب کا آغاز کر چکے ہوں۔ سب سے پہلا گناہ اپنی داڑھی کو تراشنا۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ داڑھی جو ہمارے چہروں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہے یہ واجب درجے کا حکم ہے، اسے بڑھائے رکھنا۔ جو لوگ اپنی داڑھی کو تراشتے ہیں، اپنی داڑھی کو کاٹتے ہیں، اپنی داڑھی کو موڑتے ہیں، وہ مستقل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاتے ہیں۔ آپ میں سے کسی کو بات بری لگتی رہے، سچی بات کڑوی ہوتی ہے، اللہ کے واسطے اب تو اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے۔ آپ رمضان کے بابرکت مہینے
مہینے کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ میں صاف صاف پھر کہتا ہوں، اور گناہوں کا ارتکاب کرنے والے ایک خاص وقت میں گناہ کرتے ہیں، وہ وقت ختم ہوتا ہے، گناہ کی عادت ختم ہوتی ہے، گناہ کا عمل ختم ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنی داڑھیاں مڈواتے ہیں، اپنی داڑھیاں کٹواتے ہیں، سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، وہ مستقل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرنے اور دل کو دکھانے کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے اس گناہ سے توبہ کا اہتمام کیجئے۔ ہمارے مشائخ کا طریق حکمت تو یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے مرحلے میں ایسے عادی لوگوں سے کہتے تھے، اللہ کے واسطے پہلے مرحلے میں یہ نیت کر لو، آج 29 شعبان 28 شعبان کو، کہ اب عید تک استورا نہیں چلائیں گے، عید تک قینچی نہیں چلائیں گے۔ جب تم ایک مہینے کی نیت کرو گے تو اللہ باقی 11 مہینوں میں بھی توفیق عطا ہی فرما دیں گے۔ تو کم از کم پہلا درجہ تو یہی ہے، پہلا درجہ اور اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ مکمل توبہ کر لی جائے، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ یہ تو طے ہی کر لیجئے کہ ایک مہینے تک استورے کی لعنت سے اپنی داڑھی کو محفوظ رکھیں گے۔ تو ایک تو اس گناہ سے اجتناب کی فکر کیجئے۔ آپ یقین کیجئے اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کی آنکھیں دیکھیں گے کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں موسم بہار میں آپ پر، آپ کے گھر والوں پر متوجہ ہو رہی۔ اور دوسرا عمل، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے کا عمل، یہ اسبال ازار کا عمل کہلاتا ہے حدیث میں، اور حدیثوں میں آیا اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز بھی قبول نہیں کرتے اور اس شخص کی طرف رحمت کی نگاہ بھی نہیں فرماتے جو اپنے کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹکائے رہتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نماز کی حالت میں کپڑے اوپر رہنے ضروری ہیں اور نماز کے علاوہ دیگر اوقات میں کپڑے نیچے لٹکائے جا سکتے ہیں۔ جی نہیں، مردوں کے لیے حرام ہے بغیر کسی عذر کے۔ عذر یہ ہو سکتا ہے کہ پیٹ بڑا ہے اور کپڑا اوپر کرنے کے باوجود بھی نیچے چلا جاتا ہے، یہ تو عذر میں شامل ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا مردوں کے لیے شریعت میں حرام ہے۔ اس حرام سے، اس گناہ سے بچنے کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام ہونا چاہیے۔ اور تیسرا گناہ ہے بدنظری کا گناہ۔ بدنظری کا گناہ موبائل کی اسکرین پر بھی ہوتا ہے، کمپیوٹر کی اسکرین پر بھی ہوتا ہے، لیپ ٹاپ کی اسکرین پر بھی ہوتا ہے، اور کھلے بازاروں میں اور راستوں میں اور گھروں میں محلوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو بدنظری کے گناہ سے اجتناب۔ اور چوتھی اور آخری بات، رمضان میں چونکہ سچے ایمان والے کے اوقات دیگر مہینوں کے بالمقابل مسجد میں زیادہ گزرتے ہیں، اور جب اوقات مسجد میں زیادہ گزرتے ہیں تو دنیا کی باتیں بھی مسجد میں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے خاص طور پر مسجد میں دنیا کی باتوں سے پرہیز اور فضول باتوں سے پرہیز یہ بہت اہم عمل ہے۔ بطور خاص اعتکاف کرنے والے حضرات تو اولین مخاطب ہیں اس کے، جو اعتکاف کی توفیق جن کو ملے کہ انہیں تو ایک ایک لمحہ غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ بقیہ تمام لوگ بھی مسجد میں اپنے اوقات عبادت میں، تلاوت میں یا خیر کے کاموں میں یا خیر کی باتوں میں گزاریں، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو میں نے یہ 4 گناہ جو انتہائی گھناؤنے قسم کے گناہ ہیں، بدترین درجے کے گناہ ہیں، جن میں عمومی طور پر لوگ مبتلا ہیں، ان کا تذکرہ کیا۔ ہم رمضان کا استقبال اس طرح کریں کہ ہم دعا بھی مانگتے رہیں، حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر بھی کریں، اپنے دلوں کو عداوتوں سے پاک رکھنے کا اہتمام بھی کریں، توبہ کر کے اپنے آپ کو صاف ستھرا بنانے کی فکر بھی کریں، اور خاص طور پر اپنی داڑھی کے بالوں کو تراشنے اور موڑنے کے گناہ سے، بدنظری کے گناہ سے، کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کے گناہ سے، اور مسجد کی بے احترامی اور مسجد میں دنیا کی باتیں اور فضول باتیں کرنے کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت آنے والے رمضان کی تمام برکات ہم میں سے ہر ایک کو بھرپور طریقے پر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔